السلام علیکم۔ ایاز فیکٹ آج نئی ویڈیوز کے ساتھ حاضر ہے۔ آج ہم بات کریں گے کرولش عثمان کے ایپیسوڈ 105 کے بارے میں۔ عثمان کا ایپیسوڈ 105 کا پہلا ٹریلر آ چکا ہے، جس میں آنے والے قسط کے اہم واقعات کی جھلکیاں پیش کی گئی ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم ان جھلکیوں کا پوسٹ مارٹم پیش کریں گے۔ ہماری آج کی ویڈیو کے عنوانات یہ رہیں گے: عثمان غازی کیوں رو رہے ہیں؟ والدہ سلطان کی ہوئی ہے آمد؟ کیا عثمان بے برادا دے ویرم انہی کو کہہ رہے ہیں؟ کیا آنے والی قسط میں منگولوں کی انٹری ہونے والی ہے؟ کیا سنجار بے کی بھی آمد ہونے والی ہے؟ فریق کے شہر پہ حملے کا انجام کیا ہوگا؟ کیا عثمان بے اور سردار ترگت میں اختلافات پیدا ہو رہے ہیں؟ مرمرہ قلعہ کس کے حوالے کیا جائے گا؟ اولوف اور بائندر کا اتحاد کیا گل کھلائے گا؟ عنوانات آپ سن چکے ہیں، چلیں اب بات کرتے ہیں تفصیل سے، اور شروعات کرتے ہیں عثمان بے کے رونے والے منظر سے۔ عثمان بے اس منظر میں پگڑی باندھے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ تم تمام ریاستوں کے لیے جہنم بن گئے ہو۔ یہ منظر عثمان غازی کے رونے کی وجہ سے سسپینسفل ہو جاتا ہے۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عثمان غازی کس سے مخاطب ہیں؟ یہ واضح ہے کہ عثمان غازی مرمرہ قلعے کے تخت سے مخاطب ہیں اور اس سے باتیں کر رہے ہیں۔ ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں۔ ارطغرل غازی کے سیزن 4 میں عریش سے قلعہ چھیننے کے بعد ارطغرل غازی قلعے کے تخت کے پیچھے بیٹھ کے ایسے روتے ہیں۔ اس سین میں ارطغرل غازی روتے ہوئے دعا مانگتے ہیں کہ اے اللہ پاک مجھے تخت اور طاقت کے نشے میں مبتلا نہ کرنا اور مجھے اپنے عاجز بندوں میں شمار کرنا۔ اس دوران حلیمہ سلطان ارطغرل غازی سے ملنے آتی ہیں، مگر انہیں اندر نہیں آنے دیا جاتا۔ اس کے بعد کرولش عثمان میں جب عثمان غازی سردار بنے تو ایسا ہی واقعہ پیش آیا تھا۔ مرمراجک میں بھی اسی سے ملتا جلتا واقعہ پیش آ رہا ہے۔ یہ منظر سسپینسفل تو ہے، مگر یہ پریشان کن نہیں ہے۔ اب چلتے ہیں اگلے منظر کی جانب، یعنی کہ فریگ یا مارتھا کے شہر پہ حملے کی جانب۔ گزشتہ قسط بہت شاندار رہی ہے، خاص کر مرمرہ کی فتح، اور پھر اس فتح کا جو دشمنوں پہ اثر پڑا وہ نہایت شاندار تھا۔ اولوف کو جب عثمان کے زندہ ہونے کا پتہ چلا اور مرمرہ کی فتح دیکھ کر اولوف کے جو تاثرات تھے وہ نہایت شاندار تھے۔ دوسری طرف کانتاکیزیوس فتح کے نشے سے سرشار ملہون سے ملنے پہنچا اور انتظار کرائے جانے پر اکتمور کو مارنے کا اس نے فیصلہ کیا۔ ملہون خاتون نے کانتاکیزیوس کو جب مرمرہ قلعے کی فتح کا بتایا تو بندہ ہل کے رہ گیا۔ میں جہاں سارے منصوبے برباد ہونے پر کانتاکیزیوس کے تاثرات دیکھنے کو ملے، وہیں اس نے خود کو ہمت سے سنبھالا اور خود کو ملہون خاتون کے سامنے ظاہر ہونے سے بچایا۔ یہ سب نہایت شاندار لمحات تھے۔ اس کے بعد دو ہی راستے ہیں: فریق کے آدمی حملہ کریں اور مارے جائیں، اور دوسرا یہ کہ یہ حملہ ہی نہ ہو اور فریق کے آدمی بچ جائیں۔ ہمارا خیال ہے کہ کانتاکیزیوس یہاں سے نکل کر فریق تک درست معلومات پہنچائے گا اور یوں یہ حملہ روک دیا جائے گا، لہٰذا خون خرابہ نہیں ہوگا۔ فریق تک خبر اولوف کا کوئی آدمی بھی لا سکتا ہے۔ اس خون خرابے کے نہ ہونے کا ثبوت یہ ہے کہ مرمرہ کی فتح کے بعد مرمرہ قلعے میں عثمان غازی کی طرف سے ایک تقریب جو ہے رکھی گئی ہے۔ اس دعوت کے مناظر پہلے ٹریلر میں شامل ہیں اور بظاہر تمام افراد زندہ اور صحیح سلامت نظر آ رہے ہیں۔ کسی کو کچھ نہیں ہوتا، جس کا واضح مطلب یہی ہے کہ حملہ یا تو کیا نہیں گیا، اگر کیا گیا تو یعنی شہر میں انتظامات اچھے ہونے کی وجہ سے سارے دشمنوں کو موت کی گھاٹ اتار دیا گیا ہوگا۔
اب چلتے ہیں اگلے موضوع کی جانب۔ بات کرتے ہیں مرمرا کی فتح کے جشن کی، اور مرمرا کا نیا گورنر کون ہوگا۔ گزشتہ قسط میں عثمان غازی بائندر بے کے قافلے میں چھپ کر قلعے میں داخل ہوئے اور قلعہ فتح کیا۔ اس فتح کا کریڈٹ بائندر سردار اپنے سر لیتا رہا۔ بائندر سردار امید لگائے بیٹھا ہے کہ اس فتح میں شمولیت کے بعد اس قلعے کا گورنر اسے ہی بنایا جائے گا۔ دوسری جانب عثمان غازی نے قلعے کی فتح کے بعد ایک دعوت کا انتظام کیا جس میں تمام قابل ذکر لوگوں کو مدعو کیا گیا، یہاں تک کہ غالباً کانتاکیزیوس کو بھی مدعو کیا گیا ہے، مگر اس فتح میں شامل ہونے والے بائندر سردار کو مدعو نہیں کیا گیا۔ بائندر سردار کو اس دعوت کا پتہ اکتم بے سے چلتا ہے۔ یہ سن کر بائندر سردار حیرت کا بت بن کے رہ گیا۔ بائندر سردار نے جب صورتحال کا جائزہ لیا اور اسے معلوم ہوا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے تو بائندر سردار غصے سے پاگل ہو گیا۔ بائندر سردار کے غصے سے پاگل ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ بائندر سردار کو بھی دعوت میں مدعو کیا گیا مگر اس کی مرضی کے خلاف، یا اسے قلعے کا گورنر نہیں بنایا گیا اور کسی اور کو قلعے کا گورنر بنا دیا گیا، یا پھر کسی ایسے بندے کو قلعے کا گورنر بنایا گیا جسے بائندر سردار اپنے مد مقابل سمجھتا ہے اور اسے بائندر سردار اپنے خلاف حق تلفی سمجھتا ہے۔ یہ سب ہو جانے کے بعد بائندر سردار غصے سے پاگل ہو جاتا ہے اور عثمان سے دشمنی اپنا فرض سمجھتا ہے، اور اس کے بعد اس نے اولوف سے اتحاد کر لیا۔ اس اتحاد میں مزید لوگ بھی شامل ہو سکتے ہیں مگر اس موضوع پہ ہم اگلی ویڈیو میں بات چیت کریں گے۔ دعوت میں تمام اہم سرداروں کو مدعو کیا گیا۔ اکتم بے کو مدعو کرنے کے لیے غالباً اک تیمور کو اکتم بے کے قبیلے بھیجا گیا۔ اسی وجہ سے پہلے ٹریلر میں اک تیمور، اکتم بے اور الچیچک اکٹھے نظر آ رہے ہیں۔ اور اب آتے ہیں اگلے موضوع کی طرف کہ مرمرا قلعے کا گورنر کون ہوگا۔ یہ سوال اتنا اہم ہے کہ ہر کسی کے ذہن میں یہی ہوگا کہ مرمرا قلعے کا اگلا گورنر کون ہوگا۔ بائندر سردار اس موضوع کی وجہ سے غصے میں آیا ہے تو اس موضوع کی اہمیت سمجھی جا سکتی ہے۔ گورنر بنائے جانے کے لیے کئی اہم نام موجود ہیں۔ ترگت سردار ہے، کونور سردار ہے، اوکتم سردار ہے، اورحان اور علاؤ الدین سردار بھی ہیں۔ دیکھا جائے تو اوکتم سردار قبیلے کے سربراہ ہیں، تو قبیلے کو یا قبیلے میں پیش آنے والے واقعات کو مرمرا قلعے میں دکھایا جائے گا، اور یہ ہونا مشکل نظر آ رہا ہے۔ لہٰذا اوکتم سردار اس دور سے باہر ہو جاتے ہیں۔ ترگت سردار پہلے سے ہی اناگول کے گورنر ہیں، اورحان بے کاراجہ حصار کے گورنر ہیں۔ اب رہ جاتے ہیں کونور الپ اور علاؤ الدین۔ ترگت سردار قلعے کی سربراہی نشست پر بیٹھے نظر آ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ گورنر وہی بنے گا جس نے خون بہایا ہو۔ تو کیا عثمان غازی نے کسی ایسے شخص کو گورنر بنایا ہے جو جنگ میں شریک نہیں تھا؟ اور ترگت سردار کو عثمان بیم کی یہ بات پسند نہیں آئی۔ بات تو طے ہے ترگت اور عثمان غازی کے درمیان اختلافات جنم نہیں لے سکتے۔ ہمارا خیال ہے کہ ترگت سردار عثمان غازی کو یہ بات مشورے کے طور پر کہہ رہے ہیں، اور شاید اسی وجہ سے ترگت سردار کو یہ سربراہی منصب دے دیا گیا ہے۔ دوسری بات یہ ہو سکتی ہے کہ اوکتم سردار کو قلعے کا گورنر بنایا گیا ہو اور اسی وجہ سے بائندر سردار بہت زیادہ غصے میں ہے اور غداری کرنے کے لیے بائندر نے اولوف سے ہاتھ ملا لیا۔ اس حوالے سے آپ بھی کمنٹ کیجئے اور اپنی رائے دیں کہ مرمرا قلعے کا گورنر کسے بنایا جائے گا۔ اور اب آج کے آخری موضوع کی جانب بڑھتے ہیں۔ ڈرامے میں ایک نیا کردار شامل کیا گیا ہے۔ شہنشاہ کی بیٹی کا قصہ تمام ہونے کے بعد اس کی خالی جگہ پر کرنے کے لیے
سلجوقی خاتون والدہ اصفہان سلطان بننے جا رہی ہیں۔ اصفہان سلطان کا کردار منفی محسوس ہو رہا ہے اور فی الحال یعنی شہر ان کے آنے کی وجہ بھی واضح نہیں ہو پائی، مگر اگلے ٹریلر میں اس کی کچھ نہ کچھ وجہ سامنے آ ہی جائے گی۔ اصفہان سلطان اپنے ساتھ اپنے قابل ترین آدمی لا رہی ہیں، جس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ ان کے ارادے نیک نہیں یا ان کو کسی قسم کی پریشانی لاحق ہے۔ اب تک پردے میں رہنے والا اور بائندر سردار سے تعلق بنانے والا سنجار بھی ان کے ساتھ آئے گا اور کہانی میں دلچسپ تبدیلیاں واقع ہوں گی۔ جیسا کہ ہم نے پہلے کہا کہ اصفہان سلطان منفی کردار کی خاتون ہوں گی اور عثمان غازی کو دبانے اور خود کو اعلیٰ مرتبے پہ رکھنے کی کوشش کی ہوگی اور عثمان غازی کو یہ یاد کروایا ہوگا کہ وہ سلجوقیوں کے ماتحت تھے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی عجیب و غریب یا غیر مناسب قسم کا حکم دیا گیا ہو۔ ان سب باتوں کے جواب میں عثمان غازی نے پھر کہا ہوگا کہ یہاں پہ سردار بھی میں ہوں اور ریاست بھی میں ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ مزید ترکش ڈراموں کی اپڈیٹس کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔